الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیس ٹی وی اردو کے خصوصی پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ سب کا استقبال ہے. ہمارے ساتھ شریک مذاکرہ ہیں مولانا ظفر الحسن مدنی صاحب اور مولانا محمد خالد ندوی صاحب اور مولانا مفتی شکیل سیتاپوری صاحب. میں آپ تمام علماء اکرام کا اس پروگرام کی ابتدا میں استقبال کرتا ہوں اور آپ کی اجابت قبولیت پر، آپ کی قبولیت دعوت پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج کا موضوع ہے تربیت اولاد میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر. اس موضوع کے تعلق سے کچھ باتیں آ چکی ہیں، مزید کچھ باتیں رہ گئی ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آج کے اس نشست میں آئیں گی. ان میں ایک بات یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اپنے آپ کو اور بچوں کو جوڑا جائے. اللہ تعالیٰ کے نیک نام اور اس کے نیک صفات، اسماء حسنہ و صفات علا، اللہ تعالیٰ کے پاک صفات اور اس کے بلند صفات معنی کے ساتھ بچوں کے ذہن میں ڈالنا اور اس کے تقاضوں کا ذکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، دیکھیے ہم سب پر رحم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہاب ہے، ہمارے خاندان کو اللہ نے عطا فرمایا، باپ عطا فرمائے، ماں عطا فرمائے، جی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. تو اس طریقے سے بچوں کے ذہن میں اگر ماں باپ اسماء حسنہ اور اللہ تعالیٰ کے نیک صفات کا ذکر کرتے ہوئے بچوں کی تربیت کریں گے تو اس کا کتنا اثر ہوگا. مولانا ظفر صاحب، والدین کی ذمہ داریوں میں سے یا اولاد کے حقوق میں سے والدین پر یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات، اللہ تعالیٰ کے احسانات انہیں یاد کرائیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے انہیں کرنے کی تربیت کریں. اور خصوصی طور پر جب وہ اللہ تعالیٰ کے نام، جیسے کھانے کو تو بسم اللہ ہے، کھانے کے بعد الحمدللہ ہے، حمام میں جانے ایک وقت بھی انسان کو کچھ پڑھنا ہے، جی یا اللہ تعالیٰ کے عام ذکر جو ہے، مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ. دوسری حدیث میں ہے احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. یہ جو اللہ تعالیٰ کے محبوب نام ہیں جن کو آپ نے کہا صفات عالیہ ہیں یا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، اگر ان کے معنی کا احساس دلاتے ہوئے اولاد کی تربیت کی جائے تو اولاد دل اور زبان جی جب بھی وہ ساری چیزیں آئیں گی تو واقعی اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والا ہوگا. اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر غور کیا جائے تو بڑے بڑے لوگوں کو بھی جہاں اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، نام زبان سے مسئلہ نہیں ہے کہ انسان فلم دیکھ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے کہتے کیا کرے کھانا شروع کر دے، نعوذ باللہ، یہ کوئی ذکر نہیں ہے. ذکر یہ ہے کہ کھانا کھا رہا ہے. انسان ذکر کرنے کے پہلے تصور کرے کہ کھانا کہاں سے ہمیں ملا. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا. انسان ایک لقمہ روٹی اٹھا رہا ہے تو ذرا سوچے کہ کتنے مراحل اللہ نے طے کرانے کے بعد یہ ایک لقمے کی روٹی ہمارے لیے مہیا کیا. آج صورتحال حضرت یہ ہے جی کہ والدین چھوٹے بچوں کو نرسری میں بھیج دیتے ہیں جی اور وہ بچہ نرسری میں جاتا ہے، وہاں پہ محبت کے بہت سے مظاہر اس کو دکھائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اس بچے سے کہا جاتا ہے اگر وہ مسلمان ہے کہ تیرا قلم غائب ہو گیا ہے، کسی بچے نے لے لیا ہے، تم اللہ سے مانگو. وہ مانگتا ہے، قلم نہیں ملتا ہے. ہاں پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم فلاں سے مانگو، فلاں سے مانگو. یہاں تک کہ اگر وہ کسی مشنریز کا اسکول ہے تو کہا جاتا ہے یسوع مسیح سے مانگو، مل جائے اور گا. وہ قلم اس کو مل جاتا ہے. تو اس طرح سے مادی چیزیں جس سے ضرورت بچے کو رغبت ہوتی ہے، ان چیزوں کو سامنے لا کر کے اس طرح جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی لیے یعنی صورتحال یہ ہے ماننا کہ اگر ایک بچہ ہمارے محلے کا غائب ہو جائے تو پورا محلہ بلکتا ہے، سسکتا ہے، روتا ہے کہ چھوٹا سا معصوم بچہ کون اٹھا لے گیا، کس نے قتل کر دیا. یہاں ماں باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو پیسہ دے کر کے اور منت و سماجت کر کے اس بچے کو لے آ کر کے داخل کر رہے ہیں، جو صرف اس کے جسم کے قاتل نہیں بلکہ اس کے جسم ایمان دونوں کے قاتل ہیں، اس کے ایمان کے قاتل ہیں. لا حول ولا آج ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے
یہ والدین کے اندر محبت نہ ہونے کی بنیاد پہ. ہاں لیکن یہاں مدرسے سے اس زمانے میں لوگ خاص طور پہ جہاں بیٹھے ہیں یہاں مدرسے مراد دینی مدرسہ اور اسکول سے مراد یہ آج صورتحال ہے. اور عام طور پہ جو بچے ہم پھول کی طرح دیکھتے ہیں جو پڑھنے جن کو کہا تو 99% اس سے زیادہ ظاہر ہے انہی مشنری اسکول میں اور کانوینٹ میں فلاں میں جاتے ہیں. تو وہ محبت اب کہاں سے پیدا ہو، سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمیں غور کرنا چاہیے اور والدین کو خاص طور سے متوجہ کرنا ہے کہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی بڑی نعمت اولاد کی شکل میں عطا فرمائی ہے اور اس کی وہ قدر نہیں کر رہے ہیں. اللہ کے یہاں جواب دہ ہونا پڑے گا. اسی پر گفتگو میں کر رہا تھا. میں ایک بات عرض کر جی دوں مولانا. جی کہ اللہ تعالیٰ نے اسماء حسنہ کی طرف خود توجہ دلائی. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم عالم الغیب والشہادہ اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. الرحمن الرحیم. جی یاد تو کر جاتے ہیں، یاد تو کر جاتے ہیں، بہت سے اسماء حسنہ کا اس میں ذکر ہے. لیکن میں خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. میں جو بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ والدین جیسے شیخ نے کہا توجہ کریں. توجہ کیا کریں؟ ان کے سامنے لوحہ ٹانگ دیں. لوحہ ٹانگنے کا مقصد توجہ کا مطلب یہی کہ والدین ہر نعمت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے احسان کی طرف اشارہ کریں. جیسے میں نے کہا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. ایک مثال کے طور پر شیخ نے بتایا ایک ماں ایک باپ اپنے بچے کو صبح لے کے کھڑی ہوئی ہے، اسکول کی بس آئے گی اور اس پر بچہ جائے گا. اماں کی ذمہ داری کیا ہے؟ بیٹے لڑنا نہیں کسی سے جھگڑنا نہیں. اماں کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ گھر ہی کے اندر یاد دلا دے کہ سواری میں بیٹھو تو کیا پڑھو؟ سبحان اللہ. دعا پڑھو. کیوں بیٹے؟ یہ سواری سب تمہارے رب کا کرم ہے. اسی لیے ہمیں یاد آیا بعض اہل علم عقل کرتے جس میں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے بالکل جو شیخ نے بتایا اس کے اپوزٹ. آج ہماری مائیں کچھ کر رہی ہیں اور اس سے پہلے ہماری مائیں کس طرح سے بچوں کو ذکر الہی پر اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزاری پر مجبور کرتی تھی. کہتے ہیں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک خاتون دیندار اپنے بچے کی جب تربیت کرتی تھی توحید پر، اللہ کے ذکر پر، اللہ کے شکر گزاری پر، بچہ جب بھوکا آتا دوپہر کو، امی بہت بھوک لگی ہے، بیٹے ایسے تو کھانا نہیں ملے گا مجھ سے نہ، اللہ کھانا دے گا. اچھا امی اللہ کیسے کھانا دے گا؟ بیٹے بستہ رکھ دو، وضو کرو، 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ تعالیٰ سے مانگو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کھانا دے گا. پڑھو. اب بچہ قبلہ رو ہو گیا، سجدے میں گیا، ماں نے کھانا لا کر کے اس کے قریب رکھ دیا. اب بچہ سلام پھیرتا ہو، کھانا رکھا ہوا، کھانا میرے رب نے دیا. میں کہتا ہوں اگر مائیں اس طرح سے اپنے بچوں کو ذکر الہی پر، جوزی نے ذکر کیا جی ذکر الہی پر آمادہ کرے اور اس قسم کی تربیت ہمارے اسلاف نے جو دی ہے ان کو اسوہ بنائے. اس میں شیخ جو آخری بات ہے آخری درجے کی وہ میں بتانا چاہتا ہوں ناظرین کو کہ ایک روز ماں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے چلی گئی اور ان کا حال یہ تھا کہ ہمیشہ کھانا تیار کر کے کچن میں رکھ دیتی تھی اور بچہ آتا تھا اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر وہ مانگتا تھا اور جا کر جب کھولتا تھا تو کھانا موجود ہوتا تھا. اس روز ان کو آنے میں تاخیر ہو گئی. اب انہیں یہ خیال ہوا کہ بچہ آیا ہوگا اور آج میرے بچے پہ غلط اثر ہوگا. اس وقت ان کا دل ٹوٹا اور روتے ہوئے انہوں نے آنکھوں میں آنسو، اے اللہ تو ہی عزت رکھنے والا ہے، تیری محبت پیدا کرنے کے لیے ہم نے اپنے بچے کے ساتھ یہ کیا. سبحان اللہ. تو اس حال میں آئی تو دیکھا کہ بچہ جو ہے سو رہا ہے، غفلت بہت اس کے ساتھ. اٹھایا، کہا بیٹے کھانا کھایا؟ آج تو تم نے کھانا نہیں کھایا. کہا نہیں امی جان ہم نے کھانا کھایا. آج کا کھانا تو اتنا لذیذ تھا کہ ایسی لذت مجھے کبھی ملی نہیں. ایسی لذت کبھی ملی نہیں. اور کہا میں نے وہ نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں نے کھولا تو کھانا موجود. تو یہ جب محبت پیدا کر دیں تو ایسی صورت میں ساری چیزیں مولانا اسی سے ملتی جلتی بات ہے. ایک مشہور اولیاء اللہ میں سے ہیں تو ان کے بہت کثرت سے قرآن پاک پڑھتے تھے. تو ان سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، ان کی ماں حاملہ تھی تو کثرت سے وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی. تو حمل پر بھی بالکل اثر پڑتا ہے. بالکل اس کا سب سے مشہور واقعہ سب سے مشہور واقعہ تو دیکھیے کہ حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ والدہ ہی کی تربیت کا تو اثر ہے کہ انہوں نے اپنی اشرفیاں چھپائی نہیں اور ڈاکو کے سردار کے سامنے جو ہے ڈاکوؤں کے انہوں نے پیش کر دیا اور یہ ایک سچائی ان سب کی ہدایت کا ذریعہ بنی. یہاں بہت ساری باتیں آئیں کہ کس طریقے سے بچوں میں اللہ کی محبت پیدا کی جائے. اب باپ مثال کے طور پر کوئی مٹھائی یا کوئی تحفہ لاتا ہے اور ایسے موقع پر اگر باپ کہتا ہے اپنے بچوں سے بچے یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس چیز کی ترکیز بار بار اپنی زندگی میں، اس کا کیا اثر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جب اذا تکرر جب کوئی بات بار بار کہی جائے گی تو ذہن میں راسخ ہو جائے گی.
مگر افسوس تو یہی ہے کہ زیادہ تر ہماری فکر جو ہے وہ دنیا کی طرف ہو جاتی ہے جی کہ کیا کماؤ گے اور کیسے کھاؤ گے جی اور کوئی پیشہ سیکھ لینا چاہیے، اور آخرت کو ترجیح نہیں دیتے۔ اس میں ایک بہت بڑی غلطی جو یہ ہوتی ہے کہ بعض بچوں سے بات چیزیں چھپا کر کے ماں باپ رکھ لیتے ہیں جی کہ اس کو نہ بتانا میں تم کو دے رہا ہوں یا دے رہی ہوں، اور یہ چیز بچہ جو ہے ظاہر کر دیتا ہے جا کر کے، اس کا اور وہ تعلق چیز اس میں بھی جو ہے مطلب اثرات ہاں ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں آپ کے سوال کا مطلب یہ تھا، کہنے کا مطلب جو مشورہ تھا کہ اسلام کا یہ تقاضا ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے اور تربیت کا حصہ ہے جی کہ جب بھی کوئی نعمت من فضل اللہ ماں باپ بچے کو عطا کریں یا بیوی کو عطا کریں یا لڑکے اور لڑکی جی کو دیں جی تو تصور یہ پیدا کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، بالکل بالکل ھذا من فضل ربی ربی جی جی ہاں فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من اللہ کے فضل و کرم سے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ۔ مجلس مذاکرہ میں دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے تعلق سے۔ اللہ کے بعد محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اولاد میں پیدا کرنا، جی 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 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی سیرت کے واقعات اگر ہمارے بچوں میں ذہن نشین کرائے جائے تو مولانا اس کا کتنا اثر ہوگا؟ شروع میں گفتگو ہوئی کہ والدین کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اولاد کے دل میں پیوست کرے، اور یہ فرائض میں سے ہے۔ اور اولاد اس وقت تک صحیح نقش قدم پر نہیں چل سکے گی، کتنی تعلیم حاصل کر لے، جب تک کہ اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی ساری چیزوں کی محبت پر غالب نہ کر دیا جائے، بلکہ ایمان کی شرط ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اس آیت کو پورا پڑھ ڈالے، سورۃ المجادلہ کی آیت۔ ایمان کی شرط اللہ نے فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اتنی محبت آ گئی کہ بیوی بچے عزیز واقارب سب کی محبت پر اللہ اس کے رسول کی محبت غالب ہے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، لکھ مطلب پیوست کر دیا، وہ کبھی مٹنے والا نہیں ہے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ حدیث حاصل کرنے کے لیے مشق کا پانی کندھے پر رکھے ہوئے ہیں، توشے کا تھیلا لٹکائی ہوئی ہیں، اور ہاتھ میں اپنے بیٹے عبداللہ کو ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے جا رہی ہیں۔ چھوٹا سا بچہ مولانا وہ کہاں تک چلے گا؟ بچہ تنگ آ جاتا عبداللہ۔ کچھ دور گئے، کچھ لوگوں بڑا رحم آیا، حضرت اس کو کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ گھسیٹ رہے ہیں علم حاصل کریں گے ہمارے ساتھ۔ کہا اللہ کے بندے ابھی کھیلنے کودنے کا ٹائم ہے، چھوٹا سا اس کو چھوڑ دے، تم بلا وجہ چھوٹے سے بچے کو اتنی تکلیف دے رہے ہو۔ امام ابو داؤد نے کہا سنو، ہمیں یہ نہیں کہ بچہ ہمارا بعد میں علم حاصل نہیں کر سکے، ہمیں اطمینان ہے کہ میرا بچہ بعد میں بھی علم حاصل کرے گا۔ میں اس عمر میں اس لیے اس کو اپنے ساتھ گھسیٹتا جا رہا ہوں کہ میں جن بڑے بڑے اکابر محدثین کے پاس جا رہا ہوں، مجھے اندازہ لگ رہا ہے کہ اس کے جوان ہوتے ہوتے وہ دنیا سے چلے جائیں گے تو میرا بچہ جو ہے ان محدثین کی صحبت سے محروم رہ جائے گا۔ ابھی شیخ لکھنؤ میں ایک صاحب ہیں، حج کر کے آئے، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان کے گھر کا ماحول بڑا دینی، تو میں نے پوچھا کہ آخر یہ کیسے آپ کے یہاں، آپ پڑھے بھی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے والد صاحب جو ہیں کندھے پہ بٹھا کر کے امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جب وعظ ہوتا تھا تو وہ 10-15 روزہ اس میں ہم کو لے جایا کرتے تھے، کندھے پہ بٹھا کے لے جاتے تھے، وہ میں سنتا تھا، اور اس وقت سے میرے اندر یہ چیز پیدا ہوئی، اور آج وہ اس محبت کا اثر ہے کہ ہم پر یہ پوری۔ اس لیے میں یہ جو کمی ہے، اگر والدین خود سیرت نہیں پڑھ کے سنا سکتے، رحمت للعالمین پڑھ کے نہیں سنا سکتے، نبی کے واقعات نہیں بیان کر سکتے، صحابہ کے واقعات نہیں بیان کر سکتے، انہی کے باپ نے ان کے ساتھ کوتاہی کی ہے، تو کم سے کم یہ نہیں سنا سکتے تو پاسپورٹ کو لے کر آج کل وسائل تو بہت ہو گئے ہیں، آڈیو کیسٹ ہے، ویڈیو کیسٹ ہے، اور پیس ٹی وی ہے، الحمدللہ ان ساری چیزوں سے الحمدللہ اس سے استفادہ ہوگا، جی ہونا چاہیے، لیکن یاد رکھیے دکتور ان تمام چیزوں سے استفادہ ہوگا، لیکن انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، جو علم استاد کے پاس مشائخ کے پاس گھٹنا ٹیک دینے کے بعد آئے گا، اور وہی علم اسلام میں معتبر ہے۔ رہی بات ویڈیو کیسٹ، آڈیو کیسٹ، انٹرنیٹ، ای میل، ایک وسائل تو کہہ سکتے ہیں لیکن ان کو اساسی نہیں کہہ سکتے، اساسی والا یہ معلومات کے درجے میں۔ اس میں ایک چیز میں اضافہ کر رہا ہوں کہ حضرت کی سیرت میں یہ پہلو بھی نمایاں کیا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیرت کا پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت کو بچوں سے بڑی محبت تھی،
کہ آپ بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو ان کو سلام کرتے تھے, بالکل بالکل, اپنی سواری پر ان کو آپ بٹھا لیتے تھے, بچوں سے آپ خوش طبعی فرماتے تھے, بے تکلفی, جیسے یا ابا عمیر ما فعل النغیر. کل بات آ چکی. جی یہ چیز جو ہے یہ بھی بچوں کو اپیل کرنے والی ہے کہ ہم سے حضرت کو محبت تھی. ایک صاحب نے آ کر کے کہا حضور مجھے آپ سے محبت ہے, تو آپ نے فرمایا کہ المرء مع من احب. میں یہی حدیث کا حوالہ دینا چاہ رہا تھا, بچوں کو اس کا حوالہ دے کر المرء مع من احب, اس کی تاکید کر کے کہ آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. تو لہٰذا ہم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے تو ہم قیامت کے دن, صحابہ نے کہا جی رسول اللہ یہ جب ہم لوگوں نے سنا تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات ہمارے لیے نہیں تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے, تو انشاءاللہ کل قیامت میں ہم حضور کے ساتھ ہوں گے. آج گھروں میں والدین کو یہی ذمہ داری ہونی چاہیے. ایک بات یاد آئی, ذرا دیکھیں کس طرح سے لوگ اپنے اولاد کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت. ام انس کا واقعہ بالکل معلوم ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا دیکھیں, انہوں نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ مال تقسیم کرنا شروع کیا. ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ اپنے طبقات کبریٰ میں نقل کرتے ہیں, سارے لوگوں کو دیا, سب کو 1,000 درہم دیا, 1,000 درہم. اور اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو ان کو 1,500 دے دیا. اندازہ لگائے کتنے ترتیب سے پیدا کر رہے تھے. سب لوگ لے کے گئے, پوچھے کتنا ملا, 1,000. اسامہ نے کے لیے کتنا ملا, کہا کہ یہ 1,500. جب حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا تو بڑا ان کو برا لگا, لو دوڑ کر کے آئے اپنے باپ عمر کے بعد, ابو جان آپ نے سب کو کتنا دیا, 1,000. ہم کو کتنا دیا, 1,000. اچھا اسامہ کو کتنا دیا, ان کو تو میں نے 1,500 دیا. والد صاحب دنیا میں ہر باپ اپنی اولاد کو زیادہ دیتا ہے, اور آپ واحد باپ ہیں کہ اپنے اولاد کو کم دینے کے بجائے دوسرے کے اولاد کو زیادہ دیں. بات مان کو, لیکن بات یہ اولاد کے دل میں حب نبوی پیدا کرنا کتنی پیاری بات. وہ حضرت عمر فاروق نے کہا بیٹے بات اصل یہ ہے, میں تم سے محبت کرتا ہوں اور اسامہ سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے, میں نے اپنی محبت پر رسول اللہ کی محبت کو ترجیح دیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا تھا, انت اسامہ و ابوہ کان احب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منک و من ابیہ. جی اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ جملہ فرمایا تھا کہ اسامہ اور ان کے ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت زیادہ پسندیدہ تھے بنسبت تم اور تمہارے ابو کے. اپنے بارے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہوئے کہا کہ مجھ سے زیادہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت اور تم سے زیادہ اسامہ سے محبت کرتے تھے. یہاں ایک اور بات ہے مولانا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے بچوں میں پیدا کرنے کے تعلق سے, وہ یہ ہے کہ آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر مغربی دنیا جس طریقے سے کچڑے اچھالتی ہے اور جس طریقے سے اسلام دشمن عناصر نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایسے حالات میں ایک مسلمان خاندان پر کتنا بڑا فریضہ بنتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور آپ کی محبت کو اپنے خاندان میں اور اپنے بچوں کے دلوں میں جاگزی فرمائے. جی بے شک, اور اسی وجہ سے یہ ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے احوال اور جو آپ نے امت کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ ہم اپنے گھروں میں پیش کریں, یا جو اس کے حلقے ہیں وہاں لے جائیں اور حمیت پیدا کریں اپنے بچوں کے اندر, غیرت پیدا کریں اور ان کی ایمان کو ابھاریں کہ دیکھیے ہماری غفلت کی وجہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے اغیار ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں. اگر ہمارے اندر جوش ایمانی ہوتا, وہ محسوس کرتے کہ واقعی ان کے قلوب جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے لبریز ہیں, تو شاید یہ اس کی جرات نہ کرتے, یا وہ یہ محسوس کرتے کہ اس طرح کی گستاخی کرنا بے اثر ہوگا کیونکہ ان کے تو قلوب محبت حب نبی سے لبریز. تو ان حالات کے اندر تو اور زیادہ یہ ضرورت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے بچوں کو متوجہ کریں. بہت سے ہمارے بچے تو جانتے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو خیر لوگوں کی زبانوں پر آتا رہتا, کلمہ طیبہ میں ہے, لیکن صحابہ کے نام اور خلفائے راشدین کے نام سے واقف نہیں. سب سے اہم بات تو مولانا مفتی صاحب ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی صاحب نے جو اپنا ایک واقعہ سنایا تھا کہ علی گڑھ کے ایک فاضلہ کو جب اس سے انٹرویو لیا گیا, پوچھا گیا کہ معراج کے معنی کیا ہیں, تو اس خاتون بچی نے جو مسلمان تھی اور وہاں سے وہ گریجویشن کیے ہوئے تھی, اس نے کہا کہ معراج کے معنی میرا راج. لا حول ولا قوت. معراج کے معنی میرا راج. آج صورتحال ہمارے ان گھرانوں کا ہے جو گریجویشن کر رہی ہے, گریجویشن کی ہے علی گڑھ یونیورسٹی کی پڑھی گئی بچی, اور وہ کہہ رہی کہ میرا راج. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر جو کچھ اعتراض ہو, آپ کی سیرت پر, آپ کی لائی ہوئی شریعت پر, آپ کے شکل اور صورت پر, آپ کے کلام پر,
ہم تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، صرف عام نہیں، والدین نہیں، جی یہ استاد ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے طلباء کو، جی آپ ذمہ دار ہیں اپنے شہر کے، ہم اپنے حلقے کے، اور ماں باپ تو بدرجے اولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنا یہ کفر ہے، اور اس کا منہ توڑ جواب دینا ہاتھ سے، زبان سے، قلم سے، یہ دفاع کرنا انسان کے فرائض میں سے۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام کے خلاف کوئی بات کہی جائے اور مسلمان اس کو سن کر کے نظر انداز کر کم از سکے۔ کم دل اور سے ایک چیز اور یاد رکھیں، اس سلسلے میں سنن ابی داؤد اور سنن ترمذی کی حدیث ہمیں اپنے بچوں کو یاد کرانا چاہیے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم، اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے زبان اور زبان کا مقابلہ بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ اور ایک بات اور بتائیں، اس حدیث کا ترجمہ کر دیں، اسلام تم جہاد کرو، اور بڑا جہاد کیا ہے؟ نبی کے خلاف جو بات نکلے اس کا دفاع کرنا، اور یہ محبت کا ایک حصہ ہے، محبت کا ایک حصہ ہے، سمجھ گئے نا؟ جہاد کرو اپنے اسلحے ہاتھ سے، اپنے مال کے ذریعے، اور اگر نوبت آ جائے تو اپنی زبان کے ذریعے۔ میرے خیال میں 1 منٹ باقی ہے، میں چاہ رہا ہوں مولانا سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے موضوع میں آپ کے صحابہ کی، جی آپ کے خاندان والوں کی، یہ ساری ازواج مطہرات کی، امہات المؤمنین کی، سب کی محبت داخل ہے۔ اس سلسلے میں آپ بتائیں کہ والدین پر کتنا فرض بنتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی کے حالات کے ساتھ ساتھ ان سارے لوگوں کے بارے میں بھی مختصر طور پر بتانا چاہیے۔ یہ خود حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کے اندر یہی باب منعقد کیا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، کہ حضرات انصار سے محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا جو ہے کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ اسی طرح حضرات امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کوئی بات اب نہ کہی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم مومن ہو تو پھر ایسی بات کا اعادہ نہ کرنا، تمہارے ایمان کے خطرہ۔ حضرات امہات المومنین، حضرات انصار، حضرات مہاجرین، ان سب تمام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اسی لیے اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ صحابۃ کلہم عدول۔ جزاکم اللہ خیراً۔ ناظرین کرام، اللہ کی محبت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے گھر میں، اپنی اولاد میں، اپنے آپ میں زیادہ سے زیادہ عام کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان دونوں کی محبت، ان کے صحابہ کی محبت سے عطا فرمائے۔ آمین ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔